بنی نوع انسان کی حاجت روائی کے لیے کھلا رہتا ہے، جس کی فطرت کے دروازے ہمدردی کے ساتھ خدا کے مجبور اور مقہور اور معذور بندوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور اس کا فیض ان دروازوں سے ہمیشہ ان کے لیے جاری رہتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا آسمان کے دروازوں کے کھلنے یا اس کے برعکس ان کے بند ہونے سے تعلق ہے۔ بس وہ لوگ جو فطرتاً بنی نوع انسان کی ہمدردی میں مگن رہتے ہیں، ان کی فطرت ہر وقت تقاضا کرتی ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے، بیمار کو شفا بخشی جائے، اور مصیبت زدگان کی مصیبتوں کا حل کیا جائے، وہ ہیں جن کے دروازے کھلے ہیں، نہ کہ وہ جو دربانوں کو ہدایت کر دیں کہ کسی کا خیال رکھو، یا ملازموں کو ہدایت کر دیں۔ بس یہ پاک تبدیلی اگر فطرت کے اندر پیدا ہو جائے اور انسانی فطرت کے دروازے خدا کے محتاج بندوں کے لیے کھل جائیں، تو اس حدیث کا جو برعکس مضمون ہے وہ بھی لازماً صادق آتا ہے کہ آسمان کے دروازے ان پر کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کا خود خیال فرماتا ہے۔ حضرت یہ جو احادیث ہیں ان کا حوالہ میں دینا بھول گیا تھا۔ ابو الحسن سے جو حدیث روایت ہے کہ جو امام حاجت مندوں، نازاروں، غریبوں کے لیے دروازہ بند کرتا ہے، کہ جو شخص، یہ ترمذی کی ہے، اور دم والی حدیث جو بیان کی تھی یہ مسلم کتاب السلام سے لی گئی تھی، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تقوی اختیار کرو، یہ حدیث جو ہے ترمذی کتاب البر سے لی گئی تھی۔ اب ایک حدیث ہے امام مالک کی موطا سے لی گئی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ یحییٰ مازنی رضی اللہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ضحاک بن خلیفہ نے مدینہ کی ایک وادی سے پانی کی ایک نالی نکالنی چاہی تاکہ اپنے کھیت سیراب کر سکے۔ یہ نالی محمد بن مسلمہ کی زمین میں سے ہو کر گزرتی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ ضحاک نے ان سے کہا کہ تم کیوں روکتے ہو؟ تمہارا بھی اس میں فائدہ ہے، پہلے تم اپنی زمین کو پانی دے لینا، اور بعد میں وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن محمد نے کہا بس میری مرضی ہے، میری زمین ہے، میں اجازت نہیں دیتا۔ ضحاک نے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب کی خدمت میں اس مشکل کا ذکر کیا۔ آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور کہا کہ وہ ضحاک کی بات مان لیں، لیکن محمد بن مسلمہ نے مسلسل انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تمہارا بھی اس میں فائدہ ہے اور نقصان نہیں ہے تو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے سے کیوں روکتے ہو؟ لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ اس پر اور یہ کہا خدا کی قسم میں ان کو ہرگز اجازت نہیں دوں گا، یعنی خدا کی قسم کھا لی تاکہ حضرت عمر اس نام کے خیال سے مزید اصرار نہ کریں۔ اب پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ خدا کی اگر قسم کھائی جائے تو اس پر وہ جو خدا کا سے محبت رکھتا ہے یا خدا کا غیر معمولی احترام دل میں رکھتا ہے وہ اس پر رک جایا کرتا ہے۔ کیا حضرت عمر اس قسم کی وجہ سے رک گئے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ نالی اگر تمہارے پیٹ پر سے بھی گزارنی پڑے تو میں اسے ضرور جاری کرواؤں گا، اور جاری کروائی۔ تم ہوتے کون ہو بنی نوع انسان کے فوائد کی راہ میں حائل ہونے والے؟ اب اس مضمون میں دو باتیں ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ ایک موقع پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد کسی سے ہوا۔ یہ وہ خاتون ہیں بد نصیب جو ازواج مطہرات میں داخل نہیں ہو سکی پھر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے کمرے میں تو اس نے کہا کہ میں خدا کے نام پر
تمہیں اپنے پاس آنے سے روکتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قدم روک لیا، اسی وقت دروازے سے باہر چلے گئے، اور وہ معاملہ ایسے ہو گیا جیسے کالعدم تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو جہاں کسی کا خدا کے نام کی عزت کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں تک کسی شخص کے اپنے ذاتی حقوق کا تعلق ہے، جن کو اللہ کے نام کی غیرت ہے، اس سے محبت ہے، وہ ایک ذرہ بھی اس کے بعد اس بات میں اصرار نہیں کرتے جس پر ان کو خدا کے نام سے روکا جا رہا ہو۔ لیکن جہاں خدا کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کا نام استعمال ہو رہا ہو، جہاں ان باتوں میں اللہ کا نام استعمال کیا جائیں جہاں خدا نے حق نہیں دیا، وہاں محض خدا کے نام کی خاطر رکنا اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت افزائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مخالف حرکت کرنا ہے۔ بس یہ جو دو حدیثیں ہیں، ان سے کوئی شخص تصادم سمجھتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا نمونہ دکھایا تھا، اور حضرت عمر خلیفہ ہونے کے باوجود خدا کا نام سننے کے بعد بھی رکے نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تمہارے پیٹ پر سے بھی نالی گزارنی پڑی تو ضرور نکالوں گا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے مطابق ہے اور قرآنی تعلیم کے مطابق ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو جو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس سے نہیں رکنا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے عام معاملات میں رکتا ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں انسان پر حقوق ریاست سے تعلق رکھتے ہوں، جہاں ان حقوق میں ریاستی دستور کا مضمون داخل ہو جائے اور ایک سول رائٹ کا مضمون ہو، وہاں ریاست کے مالک کا یا حکمران کا فرض ہے کہ سول رائٹس کو خدا کی تعلیم کے مطابق جاری کرے۔ بس آج کل ہمارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک امیر آدمی کے کھیت سے کسی غریب آدمی کی نالی نکلنی ہوتی ہے، گورنمنٹ منظور بھی کر لیتی ہے، وہ انکار کر دے تو کچھ نہیں پیش جاتی۔ حالانکہ اگر حقیقی اسلامی روح ہو تو حکومت کا فرض ہے کہ یہ جائزہ لے کہ اگر کسی بھائی کا فائدہ پہنچ رہا ہے اور کسی کا معمولی نقصان ہے جو ایک نالی نکالنے کے نتیجے میں تباہ ہونا ہے، تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ روک دے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک شکایت ملی ایک چند احمدی گھرانوں کی طرف سے کہ فلاں احمدی دوست ہیں، اچھے بھلے کھاتے پیتے اور صاحب حیثیت، ہم نے حکومت سے نالی منظور کروائی، وہ اجازت نہیں دیتے۔ تو میں نے ان سے پتہ کروایا تو بات وہی تھی کہ معمولی نقصان اس کی خاطر ایک بڑے بھائی کے بڑے فائدے سے ان کو روکا جا رہا تھا۔ تو میرے پاس تو ریاستی اختیارات نہیں ہیں، مگر میں نے ان کو پیغام بھجوا دیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو میرے آپ سے ذاتی تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور اس کے علاوہ میں جماعت کو کہوں گا کہ ہر ممکن اس شخص کی مدد کرے، اور جہاں تک جماعت کا زور چلا ہم ضرور کروا کے چھوڑیں گے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کام ہوا یا نہیں، مگر اس کے بعد دونوں کی طرف سے مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تو میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ زمیندارہ چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتیں جماعت کے اعلیٰ کردار کے مخالف اور معاند ہیں، ان کے مخالف اور معاند اس لیے کہ اس جماعت کے دوسرے اخلاق کو بھی یہ بد اخلاقیاں چاٹ جاتی ہیں اور ان کی دشمن ہو جاتی ہیں۔ پر اس لیے جماعت کو اپنے کردار میں وہی اعلیٰ پاک نمونے قائم کرنے چاہیے جن کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے توقع ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے یمنعون الماعون، اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے۔ خدا تعالیٰ نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے ان لوگوں سے جو نمازیں پڑھنے کے باوجود بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے معاملے میں اپنی مٹھیاں بند کیے رہتے ہیں۔ اور معاون سے مراد ماں پانی والا ماں نہیں ہے بلکہ عین سے ہے معاون۔ یمنعون الماعون کا مطلب ہے روزمرہ کی ہمسایوں کی ضرورتیں، چھوٹی موٹی باتوں میں جہاں تکلیف ہوتی ہے، ہمسائے کو حاجت روائی کے لیے آ جاتا ہے، یا کوئی
آٹا مانگ لیا اور کسی وقت کوئی آگ طلب کر لی، یہ وہ چیزیں ہیں جو معون سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مصلی، وہ نماز پڑھنے والے جن کے کردار کا یہ عالم ہو کہ اپنے بھائیوں کو کے چھوٹے چھوٹے فائدے بھی روک دیں۔ یہاں ان کے حقوق کا سوال نہیں ہے، اپنی ملکیت سے معمولی فائدہ بھی لوگوں کو نہ پہنچائیں، فرمایا ان پر ہلاکت ہے۔ ویل للمصلین، ایک ہی جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے والوں کو پر ہلاکت ڈالی گئی ہے، اور وہ یہ جگہ ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فرمایا اس لیے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے مضمون سے غافل ہیں، اس کی غرض و غایت سے بے خبر ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازیں محض دکھاوے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور پھر نتیجتاً یہ نماز کے فیض سے ایسے محروم ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اپنے فیوز سے بھی اپنے بھائیوں اور اپنے ہمسایوں کو محروم رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر آسمان کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، وہ لوگ مراد ہیں جو نمازیں پڑھ کر بظاہر خدا کے حکم کی اطاعت بھی ضروری سمجھ رہے ہیں اور دین سے بے تعلق نہیں ہوئے، کچھ نہ کچھ تعلق اللہ سے موجود ہے، ان کو سزا پھر ملتی ہے، اور بعض دفعہ تو ہلاکت کی سزا ملتی ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے، یعنی وہ بالکل کاٹے جاتے ہیں، ان پر دروازے آسمان کے روزمرہ کے بند نہیں کیے جاتے۔ جہاں ویل کا لفظ آ گیا وہاں یہ مضمون ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ ذرا ادنا بیماری میں مبتلا ہوں، عبادتیں بھی کر رہے ہوں اور ان کمزوریوں میں بھی مبتلا ہو جائیں، اگر اللہ ان کو بچانا چاہے تو ان سے اپنے ہاتھ روک لیتا ہے، اور پھر اس طرح ان کو سبق ملتا ہے، اور جو خوش نصیب ہیں وہ بچ بھی جاتے ہیں۔